أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون اللہ وہ اللہ کی ذات ہے یبدأ جو ابتداءً الخلق پیدا کرتا ہے، جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، ابتداءً جو پیدا کرتا ہے اللہ ہی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ اور پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، لوٹائے گا اسی خلق کو دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ قیامت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی یبلس تو مایوس ہو کر رہ جائیں گے المجرمون مجرم، تو اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی تو پھر مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے، اور مایوس اس لیے ہو کر رہ جائیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں نا اس کے بعد یہاں خیر نہیں ہے، اب ہمارے لیے کوئی راحت، آسانی، سہولت، کوئی موقع، کوئی سفارشی، کوئی دوست، کچھ بھی نہیں، ہم بالکل اکیلے اور تنے تنہا ہیں، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا خمیازہ اور اس کی سزا بھگتنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر اس وقت انتہائی مایوس ہو کر رہ جائے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جب قیامت قائم ہوگی یبلس المجرمون تو پھر جو مجرم ہوں گے وہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہوں گے لہم ان کے من شرکائہم شریک جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، شفعاء سفارش کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ جن کو انہوں نے اپنا اللہ کا شریک بنایا تھا، آج وہ ان کی سفارش بھی نہیں کرنے والے۔ وَكَانُوا بلکہ ہو جائیں گے بِشُرَكَائِهِمْ یہ اپنے ان شرکاء کے کافرین منکر، بلکہ یہ الٹا ان کا انکار کر دیں گے۔ اب یہ انکار دو طرفہ ہوگا، ایک انکار ہم نے پڑھا ہے، وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں کبھی۔ تو اب جو شرک کرنے والے ہیں یہ مکر گئے۔ اور دوسری طرف 11ویں پارے میں ہم نے پڑھا کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اور ابھی ہم نے 20ویں پارے میں بھی پڑھا، وہ بھی مکر جائیں گے۔ تبرأنا الیک اللہ ہمارا ان کا کوئی واسطہ نہیں، ما کانوا ایانا یعبدون اللہ یہ ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ان کا انکار کر دیں گے، وہ ان کا انکار کر دیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور یہ اپنے شرکاء کا خود ہی انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعہ قیامت، یومئذ تو اس دن یتفرقون سب لوگوں کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، الگ الگ جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ایک تقسیم وہ ہے جو اس دنیا کی ہے، لوگ مختلف ناموں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوئے ہیں، یہ اس دنیا کی تقسیم ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، امریکن ہے، برٹش ہے، عرب ہے، افریقن ہے، یہ دنیا کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک تقسیم اس دن کی ہوگی، یومئذ یتفرقون اس دن لوگ الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ بس وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہوں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فَهُمْ پس وہ تو فی روضہ
لفظی معنی روضہ کا جنت ہے، باغ ہے، باغ، روضہ باغ، ٹھیک ہے۔ ریاض الجنہ جو ہے نا، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، روضہ وہ باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور باغیچہ بھی کہہ دیتے ہیں، بسا اوقات باغ بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو تھوڑا سا آسان اس کا میں مفہوم عرض کروں نا، تو وہ ہے پر فضا اور پر بہار مقام۔ وہ ایک بڑی ہی پر بہار مقام میں، ایک بڑی ہی شاندار جگہ پر، ایک بڑی ہی کیف اور سرور والی جگہ پر یحبرون انجوائے کر رہے ہوں گے، یحبرون لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ ایک بڑی ہی پرفضا جگہ پر اور ایک بڑی ہی پربہار جگہ پر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو اما الذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا تھا، وکذبوا اور جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا، کفر کا راستہ اپنایا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، فاولئک تو وہ لوگ فی العذاب عذاب میں، محضرون پکڑے ہوئے ہوں گے، اس وقت وہ لوگ تو عذاب کے اندر پکڑے ہوئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ، بس تم اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی تسبیح کرو، حین جب، تمسونا تم شام کرتے ہو، وحین اور جب، تصبحون تم صبح کرتے ہو۔ تو جب صبح ہوتی ہے تب بھی اللہ کی پاکی بیان کرو، اور جب شام ہوتی ہے تب بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، وعشیا وحین تظہرون اور عشی دوپہر کا وقت، دوپہر کا وقت، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو، ان تمام اوقات میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ اب دیکھا جائے تو اس سے ایک تو یہ مراد ہے، ہمہ وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کرے ہمہ وقت، جیسے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان تکون لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، آباد رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر تھوڑا سا اس میں غور کیا جائے تو نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نمازوں کے اوقات، شام ہوتی ہے تو آپ 3 نمازیں اس میں لگا سکتے ہیں۔ جب شام ہونے والی ہے تو عصر کی نماز، شام ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز، پھر شام گہری ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز، اور وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو یہ فجر کی نماز، وعشیا وحین تظہرون دوپہر ظہر کی نماز۔ دیکھا جائے تو اس میں 5 نمازوں کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس میں ایک چیز جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ نمازوں کا اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی پاکی اور اس کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، اور نماز اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں میرا ذکر ہونا چاہیے، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ فسبحان اللہ، پاکی بیان کرو اللہ کی، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں زمینوں میں وہی ذات ہے جو تعریف کے لائق ہے، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم دوپہر کرتے ہو اور ظہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرو۔ یخرج وہی ہے جو نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، وَيُخْرِجُ اور نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے۔
وَيُحْيِي اور زندہ کرتا ہے الْأَرْضَ زمین کو بعد موتها اس کے بنجر اور خشک اور ویران ہو جانے کے بعد. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح تخرجون تم بھی نکالے جاؤ گے زمین سے. جیسے اللہ تعالیٰ زمین سے فصل اگاتے ہیں، زمین سے سبزہ اگاتے ہیں. اچھا، اس سبزے کے جو بیج ہوتے ہیں زمین کے اندر ہوتے ہیں، لیکن خشک ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر سے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، لیکن بیج اندر ہوتا ہے. پھر جب پانی پڑتا ہے اس کے اوپر، موسم معقول آتا ہے، مناسب موسم آتا ہے، تو پھر وہ جو بیج ہے اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے پودا. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تمہارے اندر بھی روح ڈالی جائے گی اور روح ڈال کر پھر زمین کو پھاڑ کر تمہیں بھی باہر نکالا جائے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم پھر اذا انتم پھر تم بشر یہ جو انسان بنے ہو نا، تنتشرون تو پھیلتے ہی چلے جا رہے ہو. تنتشرون پھیلتے ہی، پھر مٹی سے انسان. اب پہلا انسان مٹی سے بنا ہے، پھر اس کے بعد اس مٹی والے انسان سے اگلے جو انسان پیدا ہوئے ہیں وہ پانی کے قطرے سے ہوئے ہیں. اب اللہ کی قدرت دیکھیے اور اس کی کاریگری دیکھیے اور اس کا کمال دیکھیے کہ وہ جو پانی کا ایک قطرہ ہے تو وہ پانی کے قطرے کے اندر بھی بہت معمولی سا ایک ایسا جزء کہ جو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ مائکروسکوپ جو ہے شاید وہی اس کو واضح اور ظاہر کر پائے. ٹھیک ہے، اس سے نہ نظر آنے والا جو جزء ہے اس سے اللہ ایسا انسان پیدا کرتے ہیں جو دیکھنے میں خوبصورت، بات کرنے میں کیا کمال کی گفتگو اور صلاحیتوں سے بھرا ہوا، اس کا ذہن، اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ. وہ پہاڑوں کو چیرتا ہے، وہ فضاؤں میں اڑتا ہے، وہ زمین کے اندر وہ سرنگ بناتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے، زمین میں گھستا ہے، وہ فیکٹریاں لگاتا ہے، وہ مشینیں بناتا ہے. بلکہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب انسان اپنے ہاتھوں سے ایک اور انسان بنانا شروع ہو گیا ہے. اب جو جدید دور آ رہا ہے، مصنوعی جو وہ ہے ٹیکنالوجی ہے، اور جو جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں، تو اب مرد بھی پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں بھی پیدا کی جا رہی ہیں، اور نامعلوم ابھی تو کہاں تک اس یہ انسان جائے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کس چیز سے ایسا شاہکار پیدا کیا، کس چیز سے. یہ صرف اسی کی قدرت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اسی کی قدرت ہے ان خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا من تراب. اور اس اللہ نے جو انسان پیدا کیا ہے تو اس انسان کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ اور حیران ہے. اور یہ انسان جو ہے وہ اب عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ جس زمین پر میں رہ رہا ہوں نا، اب کہیں باہر نکلنا چاہیے اس زمین سے، کہیں باہر. تو چاند تک تو وہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا چکر لگا کر انسان آ بھی چکا ہے، اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ چاند کے علاوہ جو اور اللہ کی بنی ہوئی کائناتیں ہیں ذرا وہاں بھی جھانک کے دیکھا جائے کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اب وہ انسان بتا رہا ہے جناب وہ جو چاند ہے نا ایسا ہے، اس کی سطح ایسی ہے، وہاں پر جو پانی ہے ایسا ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے ایسی ہے، اور جیسی آب و ہوا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں جاتا ہے. خلا نور جو ہوتے ہیں وہ جس مخصوص ترین سواری کے اندر جاتے ہیں اور جن مخصوص ترین لباسوں کے ساتھ اور جس مخصوص ترین خوراک کے ساتھ وہ جاتے ہیں، وہ وہاں کے حوالے سے
وہ وہاں کی ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ان خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر جو تم انسان بنے ہو تو اب پہ تم پھیلتے ہی جا رہے ہو، ایک سے دو، دو سے سینکڑوں، سینکڑوں سے ہزاروں، ہزاروں سے لاکھوں، لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں، اربوں سے کھربوں، انسان کی تعداد کھربوں سے اوپر جا چکی ہے۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقا، اس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، ازواجا، تمہارے جوڑے، پھر انسان سے انسان بنا رہا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل، اور بنائی، بینکم، تمہارے درمیان، مودتن، محبت، ورحمتن، اور رحمت، محبت اور رحمت دونوں چیزیں بنائی۔ مودہ کہتے ہیں انسان کے اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے جو جنسی جذبات اور خواہشات، مرد اور عورت جب نکاح کرتے ہیں تو ان کے اندر جنسی جذبات ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، یہ مودت ہے، یہ جوڑتے ہیں، پہلے یہ جوڑتے ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مودت کے ساتھ ساتھ پھر فیلنگز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے احساس، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے لیے کام کاج، ایک دوسرے کی خوشی کا احساس، یہ رحمت ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ دونوں چیزیں بھی۔ اب انسان اپنی طرف سے جو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ مودت ہے نہ رحمت ہے، ڈھانچے سے کھڑا کر رہا ہے وہ ہے، لیکن نہ مودت ہے نہ رحمت ہے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اس نے تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کی اور رحمت بھی پیدا کی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ ومن آیاتہ، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض، اور زمینوں کا پیدا کرنا، یہ اسی کی قدرت ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ دیکھیے ایک ملک کے اندر 20 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ایک ملک کے اندر، اور 20 زبانیں ایسی ہیں کہ ایک زبان والا دوسری زبان نہیں سمجھ رہا۔ عموماً پنجاب کا رہنے والا وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زبان نہیں سمجھتا، عموماً پنجاب کا رہنے والا وہ بلوچی زبان نہیں سمجھتا، الا ماشاءاللہ یہ کہ کوئی شخص خود مہارت حاصل کرے، ان کے ساتھ رہے، سیکھے تو الگ بات ہے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کے اندر ہے، حالانکہ بلوچستان بھی پاکستان کے اندر ہے، اور پھر بلوچستان کے اندر ایسی اتنی زبانیں ہیں کہ ایک زبان والا دوسری زبان نہیں سمجھ رہا۔ مکرانی زبان جو ہے وہ ایک الگ ہے، بلوچی زبان ہے وہ ایک الگ ہے۔ اب آپ تھوڑا سا نکل جائیں ہندوستان کی طرف چلے جائیں، جس کو انڈیا کہا جاتا ہے، وہاں پتہ نہیں کتنی زبانیں، اردو الگ ہے، پنجابی الگ ہے، ہندی الگ ہے، اور اکثر ایسا ہے کہ ایک زبان والا دوسری زبان نہیں سمجھ رہا۔ واختلاف السن، یہ اتنی زبانیں اور جو دنیا سے ختم ہو گئی ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، اور یہ زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت۔ ابھی ہم حج پہ گئے تھے نا، تو وہاں ہر رنگ کا بندہ نظر آتا ہے، عجیب سین ہوتا ہے وہاں، عجیب سین، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں کے لوگ ہیں۔ کچھ ہیں لمبے لمبے، یہ ترک جو ہیں عموماً بڑے موٹے تازے اور بھاری بھاری ہیں، عرب بھی عموماً موٹا تازہ اور بھاری بھاری ہوتا ہے، عرب بھی اور ترک بھی، اور افریقن جو ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، عموماً وہ بھارے بھارے ہوتے ہیں۔ انڈونیشیا والے دیکھیں چھوٹے چھوٹے قد، اتنے بندے، اس کے مالک کی قدرت نواز، اس کی قدرت ہے۔ رنگ الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، قد کاٹ الگ ہیں، ہاں جسمانی وضع قطع الگ ہے۔ اب جو ترکی ہے وہ بھی اسی زمین پر ہے، ایران ہے، ایرانی ہے، وہ بھی ایرانی بھی ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی زمین پر ہے، پاکستانی ہے وہ بھی اسی زمین پر ہے، انڈونیشین، افریقن ہے، سب اسی زمین کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب تنوع اور ورائٹی رکھی ہے۔
ورائٹی رکھی عجیب طرح کی. واختلاف السنتکم والبانکم، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اس مالک کی قدرت ہے. ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیات، بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن للعالمین، ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامکم، تمہارا سونا، باللیل، رات میں، رات میں تمہارا سونا اسی مالک کی قدرت ہے. والنہار، اور دن میں سونا یا رات میں سونا کی قدرت ہے. وابتغاؤکم، اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ، اس کا فضل. ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سنیں، جو دھیان سے اور غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ جو ان چیزوں کو سنیں. بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان سب کے اندر. اب دیکھیں، نیند ایسی چیز ہے، نیند، تھکا ہارا آدمی، اور جب تھکا ہارا ہے نا، اب نہ کسی کی شکل دیکھنے کو دل کر رہا ہے، اب نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، اب نہ کچھ پہننے کو، نہ کچھ سننے کو. جب نہ تھکا ہوتا ہے نا، نیند آئی ہوتی ہے، کسی چیز کو دل نہیں کرتا. بڑا اہم ترین مسئلہ. اچھا یار صبح دیکھیں گے، اچھا بڑی گھر میں بڑی شاندار چیز آئی ہے، اچھا بھائی اس وقت نہیں ہمت ہو رہی دیکھنے کی، صبح دیکھیں گے. ابھی سونا ہے، بس بستر ملے کہیں پر، بس بستر ملے، نہیں ملے زمین ملے، تھوڑی سی جگہ ملے، سو جائیں بس. یہی انسان جو نہ دیکھنا چاہ رہا ہے، نہ سننا چاہ رہا ہے، نہ کھانا چاہ رہا ہے، نہ پینا چاہ رہا ہے، تو وہ اٹھتا ہے نیند لینے کے بعد ایک نیا انسان ہے، ایک بالکل نیا انسان ہے. اب یہ کھانے کو بھی دل کر رہا، پینے کو بھی دل کر رہا، سونے، اب باتیں کرنے کو بھی دل کر رہا ہے، سننے کو بھی دل کر رہا ہے. اب اس کو ہوا بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اب اس کو دھوپ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، اب اس کو روشنی بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے. آیاتہ منامکم باللیل، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں. وابتغاؤکم من فضلہ، اور اب تم اپنے رب کا رزق تلاش کرتے ہو، تو یہ بھی اس کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنیں. ومن آیاتہ، اور اسی کی قدرت کی نشانی ہے، یریکم، وہ تمہیں دکھاتا ہے، البرق، بجلی کی چمک، خوفاً، اس میں ڈر بھی ہوتا ہے، وطمع، اور امید بھی ہوتی ہے، وینزل، اور پھر وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فیحیی، اور پھر وہ زندہ کرتا ہے، بھی، اس پانی سے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس زمین کے مر جانے کے بعد، ویران، بنجر، خشک ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں ان کو. ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم، کہ قائم ہے، السماء، آسمان بھی، والارض، اور زمین بھی قائم ہے، بامرہ، اس کے حکم سے. نہیں گرنے لگا، نہیں گرنے لگا آسمان، گارنٹی ہے، پکا ٹھکا، اربوں سالوں سے کھڑا ہوا ہے، کہیں نہیں جانے والا. جب تک قیامت نہیں آتی نا، آسمان کہیں نہیں جانے والا. محاوروں میں گرتا ہے، آسمان گر پڑا، آسمان گر پڑا، محاوروں میں حقیقت میں نہیں گرنے والا، کیونکہ اس کا حکم ہے کہ نہیں گرنا، نہیں گرنا. اور جب اس کا حکم ہوگا نا کہ گرنا ہے، تو پھر گرنا ہے، پھر گر جائے گا. اذا السماء انفطرت وفتحت السماء فكانت ابوابا، پھر گرے گا. جب تک اس کا حکم نہیں ہے، نہیں گرنا، نہیں گرنا، تو اربوں سال نہیں گرنا. اور اس کا اگر حکم نہ ہوا نا، تو چیز اتنی پائیدار ہے کہ اربوں سال اور بھی نکال جائے. لیکن اس نے کہہ دیا کہ بس بھائی فنش، تو اب گرے گا وہ. ثم، پھر، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوتاً، ایک پکار کے ذریعے، من الارض، زمین سے، پھر وہ تمہیں زمین سے جب پکارے گا نا، اذا انتم تخرجون، تم سب نکل پڑو گے. وَلَهُ، اور اسی کے ہیں، اسی کی ہے سب مخلوق، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، و زمینوں میں. آسمانوں و زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں نا، ہے اسی کی، اسی نے پیدا کی ہیں. انسان بھی اسی کے ہیں، جنات بھی اسی کے، اسی نے پیدا کیے ہیں.
فرشتے بھی اسی کے ہیں، اسی نے پیدا کیے ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ انسان میری مخلوق ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے سوا کہ جنات میری مخلوق ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے سوا کہ یہ جو نباتات ہیں، باغات ہیں، جنگلات ہیں، باغیچے ہیں، یہ ہماری پیداوار ہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف وہ دعویٰ کرتا ہے میری ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو زمین ہے یہ میری ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کر سکتا ہے کہ میری ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو بارش ہے اور ہوائیں ہیں اور یہ سورج میرا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ کرتا ہے، میری ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اسی کی ہیں جتنے مخلوقات آسمانوں میں زمینوں میں، سب اسی کی ہیں۔ کُلٌ، اور سب کے سب، لہو، اسی کے، قانتون، فرما بردار، یہ سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پہلے بھی وہی پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور بڑا آسان ہے اس کے لیے، ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ پیدا کرنا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اس کی بہت اعلیٰ صفات ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں بھی، والارض، اور زمینوں میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو بے انتہا غالب بھی ہے اور بے انتہا حکمت والا بھی ہے۔ صدق اللہ۔